معزز سامعین گرامی قدر، کل 26 مئی کا دن تھا اور بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم خوشخبری کا دن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر نقب ڈالنے والے ایک پنجابی دعوی نبوت کرنے والے کذاب دجال مرزا غلام احمد قادیانی نے آخری دعا اور آخری فیصلے کے حوالے سے مولانا ثناء اللہ امرتسری کو ایک لیٹر لکھا تھا اور اس کے اندر دعا کی تھی، بد دعا مباہلے کے انداز میں۔ وہ چیلنج مباہلہ اگرچہ نہیں تھا لیکن وہ انداز مباہلے کا تھا کہ جھوٹا جو ہے وہ سچے کی زندگی میں اللہ مر جائے اور اس کو موت حیضے کے ساتھ دیں اور اس کو موت بدترین دیں اور اس کی موت کو نشان عبرت بنا دیں۔ اللہ رب العزت نے اس بد دعا کے نتیجے میں اس بدبخت کو حیضے کے عالم میں، پیچش کے عالم میں، لیٹرین اور باتھ روم کے اندر، غلاظت کے اندر میت کر دیا، اور مولانا ثناء اللہ امرتسری اس کے بعد 20 سال زندہ رہے۔ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کہ جس کی میت بھی غلاظت میں لٹسڑی ہوئی تھی، اس کو جب قادیان شفٹ کیا گیا، آپ حیران رہ جائیں گے، پوری ٹرین کے اندر ٹرین والے نے بھی کہا اس کی میت کو میں قادیان شفٹ نہیں کروں گا۔ انہوں نے ترلے منت کیے کہ یہاں پہ تو بڑا برا جنا ہے، اس کو قادیان لے جاؤ۔ تو جو کوڑے کے لیے ڈبہ ہوتا ہے، کوڑے کے لیے، اس کے اندر اس کی میت کو منتقل کیا گیا، اور جو اس نے بد دعا اپنے لیے کی تھی، اس کی موت نشان عبرت بن گئی الحمدللہ۔ اور جو بھی دجال اور کذاب رسول اللہ کی نبوت پہ حملہ کرتا آئے گا، اس کا انجام اس دنیا کے اندر۔ بعض جرائم ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان مجرموں کو اس دنیا میں ہی نشان عبرت بنا دیا۔ پھر میرے بھائیوں، 25 مئی کا دن گزرا اور مسلمانوں کے لیے نہایت تکلیف کا، اذیت کا دن تھا۔ یاسین ملک صاحب کو عمر قید کی سزا ہو گئی۔ افسوس ہے، دکھ ہے، مذمت کرتے ہیں، لیکن آج میں آپ کے سامنے اپنی اس قوم کے چند منافقانہ رویے بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ یاسین ملک کے لیے احتجاج ہے، یاسین ملک کے عمر قید کے خلاف آواز ہے، یاسین ملک کے اوپر جی ظلم ہے۔ حکومت کا بندہ وہ بھی مذمت کر رہا ہے، اپوزیشن کا بندہ وہ بھی مذمت کر رہا ہے، مولوی وہ بھی مذمت کر رہا ہے، مذہبی جماعتیں وہ بھی مذمت کر رہی ہیں۔ ہندوستان کے اندر کشمیر کی جنگ لڑنے والا عمر قید کی سزا پا جائے، اس کی تو مذمت ہوگی، لیکن پاکستان کے اندر جو کشمیر کا مقدمہ لڑتا ہو، اس حافظ سعید کو تم 30 سال سزا سنا دو اور تم یاسین ملک کے اوپر احتجاج کرو تو تم دنیا کے سب سے بڑے منافق ہو۔ تم نے اپنے وطن کے اندر اس مجاہد کشمیر کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اور کہانیاں ہمیں سناتے ہو یاسین ملک کی، کشمیر کے اوپر جی جو آج کے بعد جائے گا وہ کشمیر کے جہاد کا غدار ہوگا، کشمیر کی جی سرحدیں پار جو کرے گا وہ کشمیر کاز میں حکومت کے خلاف ہوگا۔ کشمیر فروشی کر کے جہاد کے نعرے لگاتے ہو۔ یہ ہمارا منافقانہ طرز عمل ہے من حیث القوم۔ صرف انہی کو یاسین ملک کی گرفتاری کے اوپر، عمر قید کے اوپر احتجاج کرنے کا حق ہے جنہوں نے پاکستان کے اندر بھی کشمیر کے مجاہدین کے لیے آواز کو اٹھایا ہو۔ آپ کیا ہیں؟ آپ کا رویہ، آپ حیران رہ جائیں گے۔ شبر زیدی کی کل سے ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر ٹریول کر رہی ہے، آپ حیران رہ جائیں گے یہ کس قسم کا طبقہ ہمارا حکمران۔ ایف بی آر کا چیئرمین بے ایمان کہتا ہے پاکستان کے اندر یہ جتنے معاشی مسائل ہیں اس کی وجہ ملا ہے، اس کی وجہ مولوی ہے، اس کی وجہ حجاب اور نقاب ہے۔ وہ بدبخت آدمی، آپ اسلام کو ٹارگٹ، اس نے تو سیدھا ٹارگٹ کر دیا۔ لوگ تو اسلام کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے مولوی اور ملا کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ ان کے اندر سیدھا اسلام کے اوپر حملہ کرنے کی جرات نہیں ہوتی، لیکن اس بدبخت نے تو سیدھا اسلام کے اوپر حملہ کر دیا۔ آپ نے اس قبیل کے لوگ جب ایف بی آر میں رکھے ہوں گے جو معیشت کی ترقی چاہتے ہیں، کس طرح اللہ رسول کے خلاف جنگ لڑ کے سود کے جھنڈے اٹھا کے پاکستان کی معیشت کو توانا کرنا چاہتے ہیں۔ کس بنیاد کے اوپر؟ سود کے جھنڈے اٹھا کر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ۔ شبر زیدی تو جیت سکتا ہے، اپنی غلطی ماننے کی بجائے، اپنے اوپر اپنے جرم کا اقرار کرنے کی بجائے، اپنی ناکامی کا اقرار کرنے کی بجائے تو اپنی ناکامیوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے کہ پاکستان کی معیشت مولویوں کی وجہ سے مضبوط نہیں ہو سکی۔ کون سا مولوی 75 سال میں اقتدار میں آیا ہے؟ مولوی نے تجھے کیا کہہ دیا؟
سود کی لے کے تو لڑتا رہا ہے، ایف بی آر کا چیئرمین اور چیمپئن معیشت کا تو رہا، تو نے پاکستان کی معیشت کا ایسا بیڑا غرق کیا، آج تک وہ اپنے قدموں پہ کھڑی نہیں ہو رہی، اور ذمہ دار اس کا جناب مولوی ہے۔ ماشاءاللہ، خدا کی قسم ہم تو یہ بات کہتے ہیں، اور اس کے اندر بھی آپ لوگ اور میں مجرم ہیں، پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں، لیکن یہ پیغام گھر گھر پہنچائیے۔ ہم نے پنجابیوں نے خاص طور کے اوپر یہ اپنے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے، یہ پنجابیوں نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے کہ ہمارے نزدیک شکر ہے، چلو میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں چلو شکر ہے دین اتنا باقی رہ گیا ہے، جو مسلح کا امام ہے نا، اگر وہ معاذ اللہ زانی ہو نا، پورا معاشرہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی ایمان زانی کو مسلح کے اوپر نہیں کھڑے ہونے دینا، چور ہو نا پورا معاشرہ کھڑا ہو جاتا ہے، شرابی ہو ہر بندہ، شکر ہے اللہ کا شکر ہے کم از کم اتنا ایمان موجود ہے کہ ممبر رسول اور مسلح رسول کے اوپر زانی، شرابی، بے ایمان، چور، لٹیرا، کرپٹ نہ کھڑا ہو، یہ بھی اچھائی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ نے صرف ایک نقطے کو تو چن لیا، دوسرے کو فراموش کر دیا۔ اگر مسلح کا وارث شرابی نہیں ہونا چاہیے، زانی نہیں ہونا چاہیے، چور نہیں ہونا چاہیے، کرپٹ نہیں ہونا چاہیے، بے ایمان اور خیانت دار نہیں ہونا چاہیے، تو تخت رسول کا وارث کیسے زانی ہونا چاہیے؟ تخت رسول کا وارث کیسے نشئی اور شرابی ہونا چاہیے؟ تخت رسول کا وارث کیسے چور اور کرپٹ ہونا چاہیے؟ میں کے پی کے دورے میں پچھلے دنوں میں تھا، ابھی ڈیرہ غازی خان کے دورے سے بھی ہو کے آیا ہوں، یقین مانیے کچھ باتیں وہاں کی مجھے بڑی پسند آئی، کم از کم ان کے ہاں، میں کلی طور پہ نہیں کہتا، لیکن یہ کنسیپٹ موجود ہے کہ تخت کا وارث بھی دیندار ہونا چاہیے، کنسیپٹ موجود ہے، اگرچہ پوری طرح عمل نہیں ہو رہا۔ ہمارے پنجاب میں ویسے مولوی دین، اسلام، متقی، نیک، پردہ کھڑا کوئی ہو جائے مولوی، 2000 ووٹ نہیں ڈلتے، 2000 ووٹ نہیں ڈلتے، 2500 ووٹ نہیں ڈلتا۔ یہ آپ بھی منافق ہیں، ہم بھی صحیح معنوں میں لوگوں کی تربیت نہیں کر سکے۔ اگر مسلح کا وارث عالم دین ہے تو تخت رسول کا وارث بھی عالم دین ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ ریاست اسلامی ہو اور تخت، اچھا ہم نے یہ سمجھا شاید یہ جو تخت ہے یہ رسول اللہ کی وراثت نہیں ہے، یہ خلافت بھی رسول اللہ کی وراثت ہے، یہ میراث ہے، اسلامی حکومت بھی رسول اللہ کی میراث ہے۔ میں نے اور آپ نے اس پہلو کو تو مکمل ہی نظر انداز کر دیا، پھر بھگت رہے ہیں، آج بھگت رہے ہیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ اسلام کا نام لینا، اسلام کی باتیں کرنا، اسلام کی کوہان جہاد کے بارے میں گفتگو کرنے والے کو فورتھ شیڈول یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، دہشت گرد یہ ہو گیا۔ او اللہ کے لیے لوگوں کے اندر اس بات کا ابلاغ کیجئے کہ جس طرح مسلح کا امام چور، لٹیرا، کرپٹ نہیں ہو سکتا، ہمارا نمائندہ بھی چور، لٹیرا اور کرپٹ نہیں ہونا چاہیے۔ الٹی بات معاشرے میں سیاست کی مولویوں کو نہیں کرنی چاہیے، کس کو کرنی ہے؟ چوروں کو کرنی چاہیے، لٹیروں کو کرنی چاہیے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام آج دیکھ لیں، بات اگرچہ سیاسی ہے لیکن بات کہہ دیتا ہوں۔ مجھے ایک بات بتائیے، موجودہ حکومت سے کہتا ہوں، 30 روپے پٹرول مہنگا کر دیا، جناب یہی کام کرنا تھا تو اس کو اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ یہ کام آپ سے بہتر کر رہا تھا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ سود، یہ جنگیں لڑ کے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگیں لڑ کے معیشت کو مضبوط کر دیں گے؟ اللہ کی قسم معیشت بھی پاکستان کی تب درست ہوگی جب اس کے خد و خال اسلامی ہوں گے۔ ہم چیلنج کرتے ہیں، دعوے سے کہتے ہیں، ایک مرتبہ ہر نظام کو آزما لیا، سرمایہ دارانہ نظام نے کل ایک رات کے اندر 30 روپے پٹرول کو مہنگا کر دیا، ایک رات کے اندر پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک دن میں سب سے زیادہ قیمت کا بڑھاؤ ہوا، ایک دن میں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں یہ نظام کامیاب ہو جائے گا؟ ایک مرتبہ اسلامی معیشت کے طالب علموں کو موقع دیجئے، 5 سال نہیں 3 سال، آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں میرے بھائیوں، وہ اللہ جس کے ہاتھ میں زمین کے سارے خزانے ہیں، اللہ کی قسم آپ اسلامی حدوں کو ایک مرتبہ اس دھرتی کے اوپر نافذ کر کے دیکھیے تو صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک حد کیا ہوتی ہے؟ ایک حد کیا ہے؟ کم از کم حد پتہ ہے نا، ایک شرابی کو پکڑ کے کچھ مار دیا جائے
تنبیہ کے لیے کوئی تھپڑ لگا دیے جائیں، کچھ کوڑے مار دیے جائیں کہ دوبارہ بے ایمان شراب نہ پیے. یہی ایک اللہ کی حد نہ کم از کم والی بھی بات کر رہا ہوں. اللہ کی ایک حد جس معاشرے، جس دھرتی اور جس زمین پہ لگ جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آسمان سے 40 دن لگاتار موسلا دار برکت والی بارش، زحمت والی نہیں، برکت والی بارش سے اتنی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا جتنی ایک حد کے قائم ہونے سے ہوتا ہے. آپ نے غور نہیں کیا اس بات کے اوپر؟ وہ عرب جو 1962 میں ہمارے پاس دستاویزات موجود ہیں، ہماری جماعت سعودی عرب کو باضابطہ طور پہ چندہ دیتی رہی ہے. آپ لوگوں کے لیے یہ بات حیران کن ہوگی، ہمارے پاس دستاویزات موجود ہیں. اس عرب نے بھی جب اپنی دھرتی کے اوپر حدود اللہ کو قائم کیا، آپ کا کیا خیال ہے وہ ہمارے سے زیادہ جینیس اور انٹیلیجنٹ ہے؟ یہ قوم تو اللہ معاف کرے اتنی جینیس اور انٹیلیجنٹ ہے، بندہ حیران رہ جاتا ہے. وہ ہمارے سے جینیس اور انٹیلیجنٹ نہیں ہے. لیکن پاکستان جس نظریے کی بنیاد کے اوپر بنا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اللہ سے وعدہ یہ کیا تھا کہ اس دھرتی کے اوپر اللہ کا نظام نافذ کر دیں گے. اب پاکستان کا مطلب کیا؟ سود کھا، ہڑپ جا، ہر چیز کھا جا. یہ ہے پاکستان کا مطلب. اب آپ اپنے نظریے سے انحراف کریں گے تو یہ آسمان سے برکتیں نازل ہوں گی. ان عرب کے بدوؤں نے اپنے خطوں میں حدود اللہ کو نافذ کیا، زمین سونا اگلنا شروع ہو گئی. وہ جہاں سے حقیقت ہے، جہاں سے آپ گندم نہیں لے سکتے، چاول نہیں لے سکتے، وہ زمین کے نیچے سے اللہ رب العزت نے سونے سے بھی زیادہ قیمتی اشیاء کو پیدا کر دیا. آپ پاکستان کے اندر حدود اللہ کو ایک مرتبہ قائم کر کے دیکھیں. اور یہ صرف ایک ٹپ ہے. حقیقت میں اسلامی معیشت کے جو حد و حال ہیں وہ اتنے طویل ہیں. آپ ڈسکس کریں اسلامی معیشت کے ماہرین سے. دین کا جو پہلی کلاس کا طالب علم ہے نا، اس کو بھی اس بات کا علم ہے کہ حکومت کا کام اپنی عوام کو اشیاء بیچنا نہیں ہوتا، بلکہ نو پروفٹ نو لاس کے تحت آسائشیں فراہم کرنا ہوتا. ہماری حکومت پٹرول کے اوپر ٹیکسز لیتی ہے. کس چیز کے ٹیکس؟ حکومت عوام سے کمانے کے لیے اسلامی معیشت میں نہیں ہوتی. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق